لوگ چاہتے ہیں کہ مذہب اسلام کو دبا دیں، مذہب اسلام کو بدنام کر دیں، مذہب اسلام کو ختم کر دیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی اذان کی آواز ہی نہ آئے، نماز پڑھتے ہوئے لوگ نظر ہی نہ آئیں، ٹوپی پہنے ہوئے داڑھی پہنے ہوئے لوگ نظر ہی نہ آئیں۔ لوگ چاہتے ہیں، سب نہیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں۔ ان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ لاکھ برا چاہے، کسی نے کہا ہے نا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ پھونک مارتے رہو، آپ کتنی مارتے رہو، چراغ نہیں بجھ سکتا۔ جب ہم اپنے دین پہ، مذہب پہ قائم رہیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی مدد خود بخود شامل ہوگی۔ آپ نے دیکھا گروگرام کا جو گڑگاؤں کا واقعہ تھا، 3-4 مہینے سے واویلا مچ رہا ہے۔ جمعے کی نماز کھلے میں نہیں پڑھنے دیں گے، میدان میں نہیں پڑھنے دیں گے، حالانکہ مسلمانوں نے کوآپریشن کیا، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعاون کیا، قانون کا پالن کیا۔ یہاں کے شہری ہیں، باہر کے نہیں آئے ہوئے، ہندوستان کے ہیں، ہندوستان کے لیے اپنا خون بھی دینے کو تیار ہیں، جان بھی دینے کو تیار ہیں، دے چکے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی ہے، ان کے بیک پہ کوئی ہے، اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ورنہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کھڑے ہونے کی ہمت نہ کرے کوئی۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مسلمان لڑاکا ہیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا، مسلمان ایک شریف قوم ہے، مسلمان اللہ سے بھی ڈرتے ہیں اور قانون کا احترام بھی کرتے ہیں، کوئی غنڈہ گردی نہیں کرتے۔ لیکن جو غنڈہ گردی کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی پیچھے کھڑا ہے، مدد کر رہا ہے، ان کو قانون کا ڈر ہی نہیں۔ میں نے سنا وزیر اعلیٰ جو ہریانہ کے ہیں منوہر لال کھٹر، انہوں نے کہہ دیا کھلے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہمیں افسوس ہوا، تعجب بھی ہوا، افسوس بھی ہوا کہ مسجدیں ہماری بند کر رکھی ہیں، نماز پڑھنے کی ہمیں جگہ نہیں دے رہے، مسجد بنانے کی ہمیں جگہ نہیں دے رہے، مسجد کے لیے جگہ خریدیں تو خریدنے نہیں دے رہے، اور نماز بھی نہیں پڑھنے دیں گے، اور جبکہ مسلمانوں سے کوئی شکایت بھی نہیں۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ مرکزی حکومت اور ہریانہ کے گورنر اور ہریانہ کے وزیر اعلیٰ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی جگہ دلائیں، اور جب تک جگہ نہیں مل رہی جب تک وہیں پڑھنے دیں۔ بھئی 15 منٹ کے لیے نماز پڑھ لیں، مسلمان کوئی قبضہ تھوڑی کر رہے ہیں وہاں پر، 15 منٹ کے لیے نماز پڑھ لیں، اس سے ایک ماحول بھی اچھا بنے گا اور ایک بھائی چارہ بھی بنے گا۔ اور جو لوگ شرارت کر رہے ہیں، میں پڑھ رہا تھا 2-3 دن کا اخبار پہلے، میں نے پڑھا اخبار میں متھرا کے جو عیدگاہ کا معاملہ چل رہا ہے، تو آل انڈیا پروہت مہاسبھا، ایسا ہی نام تھا شاید، پروہت مہاسبھا یا کیا نام تھا، ہندو تنظیم ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو جو شر پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ جو ہم کہہ رہے ہیں نا وہی وہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ہندو بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کارروائی کرنی چاہیے، یہ لوگ ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے مورتی رکھ دیں گے، آرتی اتار لیں گے، کیوں اتار لیں گے، ان کا کیا حق بنتا ہے اتار لیں گے۔ ہیں ایسے انصاف پسند، ہمارے ہندو انصاف پسند، ہمارے سکھ ہم انصاف پسند شہری ہمارے ہیں موجود یہاں پر۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح تو ہندوستان میں باہر کے لوگ آنے ہی بند ہو جائیں گے، سیاح آنے بند ہو جائیں گے، ٹورسٹ آنے بند ہو جائیں گے، کاروباری لوگ کاروبار کرنا چھوڑ دیں گے۔ اگر اس طرح کی جھگڑے لڑائیاں ہوتی رہیں گی اور یہ خبریں باہر جائیں گی تو یہ تو نقصان پڑے گا۔ اور میں پڑھ رہا تھا نوئیڈا کے کچھ لوگوں نے، کل کا اخبار میں نے پڑھا تو اس میں انہوں نے کہا 40 کروڑ روپے کے آرڈر کینسل ہو گئے یا رک گئے۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ اومیکرون جو چل رہا ہے، بیماری جو کووڈ کی چل رہی ہے اومیکرون کی، اس کی وجہ سے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو خالی 40 کروڑ روپے کے جو آرڈر کینسل ہوئے ہیں
خالی اومیکرون کی وجہ سے نہیں ہوئے ہوں گے. یہ جو ہندوستان میں روز کا جھگڑا ہے نا، موب لنچنگ، روز کا جو جھگڑا ہے، تو یہ چیز اگر ختم ہو جائے، امن ہو جائے، تو ہندوستان میں آپ دیکھیے بہت ترقی ہو جائے گی. ٹورسٹ آئیں گے، بزنس آئے گا، باہر کے پونجی پتی لوگ آئیں گے، باہر کا کاروبار کریں گے. اور ہندوستان کو ترقی اسی لیے ملی ہے کہ یہاں پر پیار ہے، پریم ہے، آپس میں ایک دوسرے مل جل کے رہتے ہیں. جب تک مل جل کے رہتے رہیں گے ہندوستان میں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بودھ، پارسی، دلت، او بی سی، ایس سی، ایس ٹی، سارے لوگ جب تک مل کے رہیں گے، آپ دیکھیے ہندوستان کا نام اونچا ہی اونچا رہے گا.